جی السلام علیکم ہمارے ناظرین، آپ لوگوں کو خوش آمدید. ہماری سیکنڈ قسط ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ سیریز. تو اس میں ہم سٹارٹ تو کریں گے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اللہ کے نبی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی سعادتیں بخشی تھی، لیکن ایک مین چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی طور پر عطا کی، وہ ایک ہاتھ کے اشارے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا شرف بخشا. اور نہ صرف یہ بلکہ اس سائنس سے آگے آنے والے سارے سائنس کا رستہ ہموار ہوا. تو آج ہم مائنر سائنس پر کافی ڈسکشن کریں گے. مائنر سائنس جس میں الکوہولزم اور نشوں کا معاشرے میں عام ہو جانا، فورنیکیشن کا عام ہو جانا، سوسائڈ کی خواہش عام ہو جانا، اس کے علاوہ نالج کا ڈسپیئر ہو جانا، اور بخل کا یعنی کہ کم خرچ کرنے کی پروکلیوٹی، اور دوسروں کے اوپر کم خرچ کرنا، اپنے پہ زیادہ خرچ کرنا، گریڈ عام ہو جائے گی. اور اس قسم کی کافی چیزیں یعنی جسٹس لوز ہو جائے گا، اور لیڈرشپ کے اندر جو کوالٹیز ریکوائرڈ ہیں ان کی کمی آئے گی. تو آج میرے ساتھ طلحہ بھائی ایز آلویز موجود ہیں ٹو ڈسکس دا ٹاپک. اور طلحہ بھائی اب کچھ میجر سائنس پر ریسرچ انہوں نے کی ہے جو وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ود ریگارڈس ٹو دا فتنہ آف دجال. طلحہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. آپ سنائیں. تو طلحہ بھی آج تھوڑا سا لائٹ ڈالیں کن ٹاپکس پہ آپ نے ریسرچ کی ہے، اور کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر جو ہے اویئرنیس ہونی چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس پر ایک کیلکولیٹڈ اپنا وہ کرنا چاہیے ریسرچ. کیونکہ یہ ٹاپکس اگر مس آؤٹ ہو گئے تو ہماری جو یوتھ ہے وہ مطلب نیگلیجنٹ رہے گی. کیونکہ آپ دیکھیں باقی جو پوری دنیا ہے اس کے اندر ڈومز ڈے ریلیٹڈ بہت ریسرچ ہو رہی ہے، اور ان کے لیے تو مسایہ ہے نا، جس کو ہم دجال کہتے ہیں ان کے لیے مسایہ. تو آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں پلیز. بیسکلی آج جو میں بات کروں گا وہ ہوگی مائنر سائنس آف قیامت. اور بیسکلی دجال کا آنا وہ تو ایک میجر سائن ہے، لیکن دیر آر سم ایونٹس لیڈنگ ٹو دجال. اور کچھ ایسے ایونٹس ہیں جو کلیئرلی ہمیں شو کرتے ہیں کہ دوز آر بینگ ڈن، جو کہ مطلب ان پریپریشن آف دجال. خیر ان میں سے سب سے پہلا ایک ہے ڈیجیٹل کرنسی، پھر کارپوریٹ فارمنگ ہے، پھر اس کے بعد الیکٹرک کارز کا ذکر ہے. اور یہ 3 میجر پوائنٹس ہیں جن پہ میں انشاءاللہ آج بات کروں. اچھا، ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں آپ تھوڑا سا بات کریں، بیکاز ابھی جس طرح ہمیں چائنا اور اسرائیل کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ میس سرویلنس اسٹیٹس ہیں. تو کرنسی کیونکہ ابھی پیپر کرنسی ہے، اس کے الگ ایشوز ہیں، لیکن پیپر کرنسی جو ہے اس کو سرویلنس کرنا ریلیٹیولی مشکل ہے، بیکاز وہ بینکس کے اندر جو اس کی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو چیک کیا جا سکتا ہے. لیکن ہر چیز اگر ڈیجیٹلائز ہو جائے تو اس پر آپ نے کیا تحقیق کی؟ پھر جب سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ گولڈ کرنسی ہوتی تھی اور اسی میں ٹریڈنگ ہوتی تھی گولڈ کرنسی میں، اور اس کے بعد آئی پیپر کرنسی. انٹرنسکلی پیپر کرنسی کی کوئی ویلیو تو ہے نہیں ایگزیکٹ، وہ ہے تو پیپر ہی، لیکن بس گورنمنٹ نے ہمارے اس پہ کوئی ویلیو ایک کنسیڈر ایک دی ہوئی ہے تو وہی اس کی ویلیو ہے. خیر اب وہ ڈیجیٹل کرنسی پہ یعنی گورنمنٹ کو ویلیو ملی آن دا گڈ ول آف دا اسٹیٹ، یعنی کہ بیلنس آف پیمنٹس کے بیسس. ایگزیکٹلی. اور اب وہ ڈیجیٹل کرنسی پہ آنا چاہ رہے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ریزن اس کا یہ ہے کہ جو آپ پیپر کرنسی سے جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں وہ گورنمنٹ ٹریک نہیں کر سکتی. فار ایگزامپل آپ نے بینک سے نکلوا لیے 20,000 روپے، وہ تو چلے ان کو شو ہو گیا کہ آپ نے 20,000 روپے بینک سے نکلوا لیے، لیکن اس 20,000 کو ایگزیکٹلی آپ نے کہاں اسپینڈ کیا، کس دکان پہ اسپینڈ کیا، اس کا کوئی کلو نہیں ہے کسی کو بھی. اب ساری گورنمنٹس میس سرویلنس جس طرح آپ نے بات کی رکھنا چاہتی ہیں اپنی پاپولیشن پہ، اپنی عوام پہ. کیوں؟ تاکہ انہیں کنٹرول کر سکیں. ٹھیک ہے. اور ڈیجیٹل کرنسی سے یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 20,000 ہے اور وہ ڈیجیٹل کرنسی میں پڑے ہیں تو گورنمنٹ ٹریک کر سکتی کہ ایگزیکٹلی آپ نے کہاں پہ اپنے سارے 20,000 اسپینڈ کیے، اور اس سے وہ آپ پہ میس کنٹرول اور میس سرویلنس رکھ کے آپ سے پھر جو کروانا چاہے اور جو بھی آگے ان کو بہتر لگے وہ کر سکتے ہیں. بالکل. اور اس کے علاوہ آئی تھنک کہ جو آپ کے انٹرسٹ ہیں اس کے بارے میں گورنمنٹ جتنا ایکوریٹ انفارمیشن obtain کر سکتی ہے، if they know where you're spending اور آپ کی سیونگس کتنی ہیں، اور ان کو obviously آگے پتہ چلے گا آپ کے پاس alternate sources of income کتنی ہیں. تو I think it's way more information than like we would like to pass on to someone. For example دیکھیں ہر بندے کا ایک پرائیویسی تو ہے نا، تو اگر ہر چیز اس کی مانیٹر ہو رہی ہے یہاں تک کہ اس کی ریسیٹس تک جو ہے وہ گورنمنٹ ایکسیس کر سکتی ہے، وہ تو ابھی بھی کر سکتی ہے، لیکن ود دی ایگزیکٹیٹیوڈ کہ جو ڈیجیٹل کرنسی لے کے آئی ہے وہ واقعی میں ایک الارمنگ چیز ہے. تو اسی کے ساتھ جو باقی 2-3 پوائنٹس آپ کے ایڈ ان ہوتے ہیں الیکٹرانک کارز کے بھی، کیونکہ وہ بھی موبلائز ہو سکتی ہیں. اور دوسرا آپ نے کون سا پوائنٹ بتایا تھا؟
جو کارپوریٹ فارمنگ ہے. کارپوریٹ فارمنگ اور جو بگ کارپوریشنز انہیں ٹیک اوور کر لیے. تھوڑا سا آپ جو بگ کارپوریشنز ہیں نا ان کے رول پر تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ وائی بگ کارپوریشنز آر such a hindrance for the growth of the average individual. یعنی کہ بگ کارپوریشن جو اس کے بینیفیشریز ہیں وہ تو بہت کما رہے ہیں لیکن ایک عام بندے کے لیے کس طرح سے پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں ایون ناؤ. کہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس پہ. آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ جو فارمنگ ہو رہی ہے اور جو ہارویسٹنگ ہو رہی ہے ہاں جی موسٹلی ان پاکستان میں ہو رہی ہے جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈس میں. پہلے جو نارمل سیڈس ہوتے تھے اس کے بعد کمپنیز آئیں انہوں نے انٹرفیئر کیا بیچ میں اور انہوں نے جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈس. بیسکلی وہ یہ ہے کہ وہ سیڈس کو کچھ آلٹر کرتے ہیں تاکہ ان کی ہارویسٹ بڑھا سکیں. ان کا جو ٹوٹل جو ٹائم ہے ایگریکلچر جو پودا جب لگتا ہے اور جب وہ ہارویسٹ ہوتا ہے اس ٹائم کو منیمائز کر سکیں اور اپنے پروفٹس بڑھا سکیں. خیر اس سے یہ ہوا کہ کچھ کمپنیز نے جو انہوں نے جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈس بنائے اس کو انہوں نے پیٹنٹ لینا شروع کر. پیٹنٹ میں اپنی آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فار ایگزامپل آپ کاپی رائٹ. ہاں ایگزیکٹلی بیسکلی کاپی رائٹ ہی ہے. کاپی رائٹ ہوتا ہے فار ایگزامپل آپ کسی پیس آف آرٹ پہ یا کوئی ایسی چیز پہ رائلٹیز لیتے ہیں. ایگزیکٹلی سیم وہی چیز ہے پیٹنٹ کہ آپ نے کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کاپی نہ کر پائے تو آپ اس پہ پیٹنٹ لے لیں. یعنی آپ اس کی سول اونر ہو جاتے ہیں کوئی آپ کو اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتا. وہ پیٹنٹ لاسٹ کرتا ہے 20 ایئرس تک. 20 ایئرس تک آپ اس کے سول اونر ہیں. کوئی بھی آپ کا یہ پیٹنٹ یا جو بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے وہ کاپی نہیں کر سکتا اور آپ کی اجازت کے بغیر بیسکلی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. خیر جب کمپنیز نے یہ پیٹنٹ لینا شروع کیے تو فارمرز کو ایکسٹریملی بہت زیادہ ان کو ایشوز آئے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ ہے کہ وہ اب بگ فارمرز اور یہ بگ کارپوریٹس کی اجازت کے بغیر ایون کاشتکاری بھی نہیں کر سکتے. صحیح. ایون کہ یورپ میں اب more than 3500 پیٹنٹس ہیں سیڈس پہ. صحیح. اور یہ دو کمپنیز ہیں ایک کا نام ہے ڈوپونٹ اور دوسری کا نام ہے ڈاؤ ایگرو سائنسز. یہ بیسکلی دو کمپنیز ہیں ان دونوں کا مرجر ہو گیا اور یہ اب 50% more than 50% آف گلوبل مارکیٹ کی یہ سیڈس کو جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈس پہ ان کے پیٹنٹ اور یہ اون کرتے ہیں. یعنی کہ مونوپولائزیشن ہوگی مارکیٹ. ایگزیکٹلی. اب میں اس کو تھوڑا سا دجال سے لنک کرنا چاہوں گا. ہاں میں اس پہ ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ جو آپ کی پیور کیپٹلزم ہے جس طرح کہ کمیونزم کے تو ہم نے ڈاؤن سائڈس دیکھے ہیں کہ آپ کمیون سسٹم لگاتے ہیں بزنس اونر سے ان کے بزنسز چھین لیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ ایکسیل نہ کر سکے پرٹیکولر ٹو انڈیویجول پیپل. وہ تو ایک فیلئر ہے ماڈل. وہ دنیا میں جدھر بھی اپلائی کیا گیا اس میں فیلئر. نارتھ کوریا میں سوویت یونین میں وہ تو فیل ہوا ہے. لیکن جو پیور کیپٹلزم ہے جس کے اندر مونوپلیز آ جاتی ہیں اور جو بزنس اونرز ہیں وہ پولیٹیکل فگرس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ آبٹین کرنے کے لیے لا فیئر لانچ کرتے ہیں. یہ بیسکلی از ٹو ایگزرٹ لارج اسکیل کنٹرول اوور دا پاپولیشن اینڈ ناٹ اونلی دیٹ بلکہ آپ جس طرح بات کریں کہ عام آدمی کے لیے ہزاروں مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور یہی کاشتکاری پھر لیڈ کرتی ہے ایز یو سیڈ دجال کی طرف. اس پہ آپ کنٹینیو کریں پلیز. ہاں تو دجال کے پاس کچھ سپر پاورز ہوں گی اور ہی ول بی ایٹ پیک آف دا ٹیکنالوجی ایٹ دیٹ ٹائم. خیر یہ سپر پاورز اللہ کی طرف سے بے شک. اس میں سے ایک جو معجزہ اس کے پاس ہوگا کہ وہ جسے چاہے گا جب چاہے گا وہ ہارویسٹ کر سکتے ہیں. بیسکلی اس کا ایگریکلچر اور فارمنگ پہ اور اس سے پیچھے کا بیک گراؤنڈ ہے یہ کہ رینز رک چکی ہوں گی. کاشتکاری سیویئرلی افیکٹڈ ہوگی اور لوگوں پر بڑے مشکل حالات آئے ہوں گے. بہت زیادہ مشکل حالات ہوں گے اور اسی پہ وہ جب آئے گا اور وہ اس سارے کو کنٹرول کرے گا. اب آپ جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈ سے اس کی ایگزامپل سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح چند لوگ یا چند بڑی کارپوریٹس آدھی سے زیادہ دنیا کے سیڈس کو کنٹرول کر رہی ہے. اب ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ فارمر جو ہے وہ کچھ کارپوریٹس کی اجازت کے بغیر یا ان کی سرویلنس کے بغیر یا انہیں پیسے دیے بغیر کاشتکاری نہیں کر پائے گا. لیکن آج یہ ہو رہا ہے اور اسی سے ایک ہمیں سائن ملتا ہے کہ جو یعنی فارمر کا جو انڈیویجول کیپیسٹی ہے وہ نہ صرف ڈراسٹکلی ریڈیوس ہوگی بلکہ اس کے جو فائنینشیل آؤٹ پٹس تھے وہ بھی ریڈیوس ہوں گے کیونکہ سیڈس کی کاسٹ تو کمپنیز جو مرضی پلیس کریں وہ مونوپلی ہیں. جس طرح بگ فارما میں ہوتا ہے کہ اگر ایک دوائی کی قیمت آپ ٹرپل بھی کر دیں تو آپ سے کون پوچھ سکتا ہے. لوگ پروٹیسٹ کریں گے لیکن الٹیمیٹلی دوائی آپ ہی پروڈیوس کر رہے ہیں. سول پروڈیوسر ہیں آپ اس کے. اور دوسرا وہ جس فارمر کو چاہے فار ایگزامپل وہ آج پاکستان کو کہیں اگر ان کا
پیٹنٹ ہے, پاکستان کو فارمرز کو کہ ہم نے تمہیں سیڈ نہیں دینا, ہاں, تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ سینکشنز کی صورت میں بھی یہ چیز ہے. کس طرح بھی یوکرین کے اندر فار ایگزامپل وہ ویٹ کا کرائسس آیا ہے پوری دنیا میں, کیونکہ یوکرین واز ون آف دا بگیسٹ گروورز, تو رشیا نے پھر اس چیز کو گیپ کر کر رشیا نے گندم سستی بیچی ہے. اور پاکستان کی تو اکانومی پرائمرلی بیسڈ ہی ایگریکلچر اکانومی ہے ہماری. تو اس طرح فار ایگزامپل وی ور ٹو گو ٹو وار ود انڈیا, ہماری انڈیا سے جنگ ہو تو ہمیں اگر سینکشن کر دیا جائے تو ہم تو بیسکلی بھوکے مریں گے, یا ایٹ لیسٹ وہ کرائسس کے قریب تو ہم آ جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو سیناریو وہ لنکڈ ہے کہ ٹورڈز دجال, کہ دجال میرے حساب سے ان مائی اوپینین کہ یہ سب پریپریشن ہو رہی ہے دجال کی, اور جب وہ آئے گا اس طرح جو کچھ کارپوریٹس ہیں ان کو بھی وہ کنٹرول کرے گا, اور ایونچولی ڈائریکٹلی وہ فارمنگ اور ایگریکلچر کو آپ اس کنٹرول. پہ کیا کہیں گے؟ میں اس پہ بڑا میری سوچ ہے کہ دجال جو ہے نا اس کے بارے میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جس طرح ایک دنیاوی لوگوں کا منصوبہ چل رہا ہوتا ہے, جس طرح ہمارے سیاستدان حکمرانوں کا منصوبہ چل رہا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ کا منصوبہ بھی سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ چل رہا ہے پیرلل. تو اب کئی لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ دجال جو ہے اس کے ساتھ جو پاورز ہوں گی وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہوں گی, ابن آدم میں سے ہوگا, یعنی آدم کی اولاد میں سے ہوگا. اور وہ تمیم داری کی بڑی فیمس حدیث ہے کہ وہ جزیرے پہ جاتے ہیں تو وہاں دجال کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہوتا ہے. تو وہ ایک ٹائم آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے گنجائش پیدا کریں گے, نہیں ول کم آؤٹ. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ یہ انسانیت کے اوپر کل مطلب کمپلیٹلی ابھی تک سب سے بڑا فتنہ ہوگا, وچ از بیسکلی اینڈ یو نو یہی چیز نمازوں میں انہوں نے کہا پناہ مانگے. میں فتنہ دجال سے پناہ مانگتا ہوں, قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں, اور دنیا اور آخرت کی امتحان و آزمائشوں سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ سب سے بڑی آزمائش ہوگی, اور آئی تھنک کہ جتنا بھی اس کو بلڈ اپ کیا جائے اتنا کم ہے. لیکن دی اینڈ آف دا ڈے وہی والی بات ہے کہ کئی لوگ جو دجال کے اندر جو دجال کو ایڈ کر رہے ہوں گے وہ خود ہی نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ دجال ہے, وہ صحیح سمجھ رہے ہوں گے اپنے آپ کو رائٹ کاز. اسی سے میں آپ لوگوں سے بھی کوشچن پوز کرتا ہوں کہ آج بھی ہم کئی کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو شیطان کے ایجنڈا کو, جو ڈیولز ایجنڈا کو پروپیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ہم انٹرسٹ بیسڈ اکانومی میں اگر ڈائریکٹلی حصہ لے رہے ہیں تو بھی ہم شیطان کے ایجنڈا کو پروپیل کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ ایک میسج ہے فار ایوری ون ہوز واچنگ اینڈ آلسو یو نو فار دا ینگ پیپل کہ اگر آپ ان اویئر ہو کے کوئی چیز کر رہے ہیں نا, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, اگر آپ اس کو کرتے رہے ایز از وداؤٹ تھنکنگ وداؤٹ اسٹاپنگ اور کسی سے بڑے سے مشورہ کیے بغیر, ہو سکتا ہے کہ آپ بھی شیطان کے ایجنڈا کو نہ صرف اس پہ چل رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں علم حاصل کرنا سب پہ فرض ہے. اب آپ اسی طرح ان اویئر ہو کے نہیں چل سکتے. آپ پہ فرض ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ اس کو ریسرچ کریں قرآن و حدیث پہ, اور اگر تو آپ کو وہ ٹھیک لگتا ہے تو کنٹینیو. اگر آپ کو کچھ بھی شک و شبہ بھی ہوتا ہے تو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا قول ہے نا, انہوں نے فرمایا کہ حکمت کے دو حصے ہیں. ایک یہ کہ میں آپ سے آپ کی خیر وصول کروں, آپ کے اندر سے آپ کا بیسٹ برنگ آؤٹ کروں, ایک اچھا دوست ثابت ہوں. اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو شر سے بچاؤں, آپ کی شر سے اپنے آپ کو بچاؤں, اور آپ کو بھی آپ کی شر سے بچاؤں. یعنی کہ ایمان میں یہ آیا ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے انسان کو اگر وہ غلط کرے تو اس کے شر سے بھی اس کو بچائے, یعنی اس کو روکے. تو اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سر کہ پروبیبلٹی کہ ہمارے اپنے دوست جو ہیں وہ کئی, اب میں فار ایگزامپل ایک آپ کو بات بتاتا ہوں. آپ بھی شاید ایک دعوت پہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے ہم, تو وہاں پر اسی طرح ایلومیناٹی ریلیٹڈ بات ہوئی کہ ایک لڑکا ہے وہ اتنے ٹائم سے ریسرچ کر رہا ہے, اور اب وہ بیسکلی اتنا اس کے اندر ان ڈیپتھ چلا گیا ریسرچ میں کہ اب اس کو رات کو ڈفرینٹ قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں, آل آف دیٹ اسٹف, اور سوسائٹی میں جانے سے وہ قاصر ہو گئے. تو آئی تھنک اگر پہلے انٹروینشن ہو جاتی, اس کے دوست آتے اس کی ہیلپ کر دیتے, اس لیول تک بات نہ جاتی. تو آئی تھنک کہ نوئنگلی ان نوئنگلی آل آف اس یو نو وی میکنگ مسٹیکس. اور جو آپ نے بات کی نا کہ نالج انسان کو یہ فرق سکھاتی ہے غلط اور صحیح میں, اور نالج از آف آل ٹائپس. نالج آف تھنگز ہو گیا, سائنس ہو گیا, یا نالج آف اسپریچولیٹی, یہ جو ریلیجیس سائنسز ہیں یہ بھی سائنسز ہیں, اور ان میں کئی سائنسز میٹا فزیکل ہیں. اب جیسے دجال کا آنا آپ اس کو کوئی فارمولا کے تھرو تو ڈیفائن نہیں کر سکتے, لیکن وی نو کہ وہ آئے گا بھی, اور اس کا جو ایگزسٹنگ نظام ہے وہ ٹوٹلی ڈسپرس ہو, جس طرح جال بچ چکا ہے. تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش ہے کہ کون اس کا ساتھ دے گا اور کون اس کے اگینسٹ کھڑا ہوگا. تو بہرحال دجال پر تو کافی لمبی ڈبیٹ ہے, لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو موو آن ٹو فیو ادر پوائنٹس. اس میں ایک اور پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ کہ ٹائم ول پاس ریپڈلی. ٹائم کی جو برکت ہے نا وہ اٹھ جائے گی. یعنی آپ ابھی آج کی آپ مثال لے لیں, ہم ملے ہیں تقریباً اراؤنڈ اس ٹائم ہم آئے تھے 11:30, تو اسی کے بعد پھر ظہر عصر اور مغرب کا ٹائم تو اتنا کرنچ ہوتا ہے, ڈزنٹ ایون فیل لائک سم تھنگ ہیپن. اور آئی تھنک کہ
یہ تو آپ نے نمازوں میں اسپلٹ کیا تو پھر بھی بیچ میں ٹائم نکل آتا ہے. لیکن فار این ایوریج پرسن جو آفس میں 9 to 5 کر رہا ہے اس کا تو بس آنا جانا ہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں جو ٹائم کی ریپیڈیٹی ہے اس کو آئی تھنک ایوری بڈی فیلز اٹ. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جب تک حدیث میں آپ پڑھتے ہیں صحیح حدیث میں تو اس کو ایک نیا کانٹیکسٹ دیتی ہے, ایک نئی سوچ دیتی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ یہ حدیثیں جاننا اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ فور دی ینگ پیپل وہ ہے کہ جب تک آپ کو حدیث کا نہیں پتہ نا آپ اس چیز کو 100% کانٹمپلیٹ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. آپ سمجھیں گے یار شاید مجھے فیل ہوتا ہے یار کہ ٹائم بڑا جلدی پاس ہوتا ہے, شاید ایسی فیل ہو رہا ہے مجھے. لیکن فیلنگ ایک اور چیز ہے, حقیقت ایک اور چیز ہے, اور یہ دونوں چیزوں کے بیچ کا جو گیپ ہے نا آئی تھنک دیٹ از ویئر یہ جو ریلیجیس نالج ہے اٹ کمز. تو اس ریلیجیس نالج کی جو امپورٹنس جب تک ہمارے دلوں میں نہیں جاتی نا اٹس ویری ان لائکلی کہ ہم پوری مکمل شخصیت بن کے آئیں گے جو فتنہ دجال کا مقابلہ کر سکتا ہے. فتنوں میں وہ انسان کھڑا ہوتا ہے جس کا ایمان محفوظ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر اللہ کی رحمت نے اس کو سولیڈیفائی کیا ہوتا ہے, اس کے ارد گرد حصار ہوتا ہے فرشتوں کا, اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے, اور اللہ تعالیٰ کا خود ہاتھ ہوتا ہے اس بندے کے اوپر. اور ون آف دا ریزنس تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں نا, وہ الومناٹی والی میں نے بندے کا بھی ذکر کیا, اس میں بھی جب اس کو ہم نے ایک اور ویڈیو بھی دیکھی تھی شاید آپ سے شیئر نہیں کی, اس میں بھی بیسکلی یہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جب شیطان ایک بندے کے پاس آیا اس نے اسے کہا کہ تم نے برے کام کرنے ہیں, اس میں فار ایگزامپل زنا کرنا تھا اپنے رشتے کے ساتھ, مطلب محرم رشتے کے ساتھ, اینڈ آل آف دس اسٹف. اس نے کہا میں سب کچھ کروں گا, لیکن جب اس کو شیطان نے کہا تمہیں نماز چھوڑنی, تو وہ نماز کا عادی تھا, اس نے کہا میں نماز نہیں پڑھ سکتا. سو دیٹس وین وی انڈرسٹینڈ کہ یار نماز جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایک ڈسپلن ہے, ایک بیریئر ہے, ایک لائف کا اسٹرکچر ہے. اگر یہ کولیپس ہو گیا نا تو یہ سارے جو شیاطین گھیرے میں ہیں نا یہ اپنا گھیرا آپ پہ تنگ کریں. اور شیاطین کے بارے میں آئی تھنک کہ تھوڑا سا اس پوائنٹ کو میں الیبریٹ کرتا ہوں کہ شیاطین جو ہوتے ہیں نا وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کی ٹینشن ڈائیورٹ ہو, تو وہ پھر حساب وہ کم ہو یا پھر اس کا جو نماز کا جو روٹین ہے وہ ہٹے, تو وہ پھر اس پہ حملہ کرتے ہیں, خاص طور پہ تنہائی میں. اور آج کل کا جو ہمارا ایک سولو جو ایک لائف اسٹائل ہے اس میں چیز انکریز ہوتی جا رہی ہے. پھر ہم اس پہ نیکسٹ پوائنٹ پہ موو کرتے ہیں. اچھا تو سیکنڈ پوائنٹ ابھی ہم اسٹارٹ کریں, پیپل ول گیدر فار پریئر بٹ دے ول بی انیبل ٹو فائنڈ این امام. ویسے ابھی امامس بہت ہیں, قاری بہت ہیں جو تلاوت کرتے ہیں, لیکن ٹرو امام ان دا لیڈرشپ سینس جو آؤٹ سائڈ آف دا مسجد بھی لیڈ کرتا ہے وہ نہ صرف مشکل ہے فائنڈ کرنا, بلکہ آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی, میں سمجھتا ہوں یہ کامن فنومینن ہے, جس مجلس میں گیا ہوں وہاں ہر بندہ دوسرے کو پش کر رہا ہوتا ہے امامت کے لیے. ایگزیکٹلی nobody is willing to take responsibility. وہ مجبوراً ایک بندہ اینڈ میں کھڑا ہوتا ہے, وہ بس اللہ اکبر کہہ کے نماز. ایسا ہی ہوتا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ بہرحال ایک دیکھیں مسلمان دنیا میں اس وقت ایک سیریس کرائسس آف لیڈرشپ. آپ مطلب دیکھیں میں ابھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ جو اسکلز ہم اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں ہماری پرسنل لائف میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. میں نے جو پرسنل ایون افریدی صاحب کے ساتھ جب میں ملا تو میں نے ان میں بھی یہ چیز دیکھی جو ان کی پرسنل ایٹریبیوٹس تھے نا, جو انہوں نے دین میں محنت کی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کے بزنس میں اس کو کئی دفعہ ملٹیپلائی کر کے ان کی کمیونیکیشن اسکلز, ان کی انٹرپریٹیشن, دوسرے بندے کو جج کرنا, یہ چیزیں اللہ نے ان کو ملٹیپلائی کر کے ان کی بزنس میں ٹرانسفر کی. ایسا ہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو امامت کے جو کانسیپٹ ہے نا لیڈرشپ کا, لیڈرشپ اسٹارٹس فرام دی انسائڈ. جب ایک بندہ اپنی خلوتوں کو پاک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جلوتوں کو پاک کر دے گا. اکیلے یا وہ اللہ کو یاد رکھے گا تو جب لوگوں کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی تعریف جاری کر دیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بدلنے والے ہیں اور دلوں کو درست رکھنے والے ہیں. امامت آئی تھنک از لیڈس ٹو لارجر کانسیپٹ از ویل, اور اس پہ بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے, اور میں اس پہ ایک دو پوائنٹس ایڈ کرتا ہوں جسٹ بریفلی. وہ یہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے نا ہی از اے رول ماڈل. وہ نہ صرف بات کرتا ہے بلکہ ہی لیوز اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف ہز سب آرڈینیٹس, اور وہی سب آرڈینیٹس پھر جب اس کو ٹرانسینڈ کرتے ہیں, اس سے بہتر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اکنالج کرتا ہے. اچھے لیڈر کی یہ نشانی ہے کہ وہ دوسرے کو ہیلپ کرتا ہے اوپر آنے میں. تو یہ جو لیگ پولنگ کلچر ہے جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں بیوروکریسی میں, فوج کے اندر اور سیاست میں, دوسرے کو گرانا اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے, یہ بہت ایک ان نیچرل فنومینون ہے. یہ بیسکلی شیطان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بھی دی ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا انسینٹیو نہیں دیا کہ تم لالچ کرو, دو نمبری کرو, کہ میں تمہیں معاشرے میں مقام دوں. اس کے بغیر بھی معاشرے میں مقام حاصل اور بہتر ہی کیا جا سکتا. کسی کو گرا کے آپ نہیں اٹھتے, وہی گرتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ وہ گر کے زیادہ تجربے کار اٹھتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے کس نے گرایا, وہ دوسری دفعہ نہیں گرتا اسی بندے سے. تو وہ میرے ایک بزنس میں ایک کالیگ ہیں, وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار بندے کو آپ ایک ہی دفعہ گرا سکتے ہو, دوسری دفعہ بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو اس پہ اللہ بھی امامت کے جو فرائض ہیں اس میں آپ دیکھیں دین میں کئی ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں
جو ہم کور کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ایکسپلیننگ دا لائف آف دا پروفٹ, اگر ہم ایک چیز ایکٹ آن ہی نہیں کرتے اس پہ, اس طرح اکثر ہمارے دیکھیں حدیث سنائی جاتی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک رکھ کے کھاتے تھے, لیکن جو لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بھوک کو کھا جاتے ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اتنی بات ہی کر سکتے ہیں جتنا آپ عمل کر رہے ہیں, اور یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ والا پروسیس آسان ہے ریلیٹیولی کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں, لیکن طلب بھائی یہ بڑا امپورٹنٹ پروسیس ہے, کیونکہ اگر امامت کی ٹرو ڈیفینیشن امت کو نہیں ملی نا تو وہی لیڈرس پروڈیوس نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کسی سے تو کام لینا ہے, ہم سے نہیں تو کسی اور سے. لیکن میرا پرسنل یہ انالیسس ہے کہ جب تک ہم اون نہیں کریں گے نا اپنے ریلیجن کو, اپنی ریلیجن کی نالج کو خود سے نہیں سیکھنے کی کوشش, ہمیشہ یہ ملا ازم ہی رہے گا. صحیح ہے, صرف ایک بندہ ہے وہ تنخواہ پہ, امام بھی بنا ہوا ہے, خطیب بھی بنا ہوا ہے, اور اس کو ٹاپکس کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں پتہ کوئی نہیں, بس وہ سب کچھ اس کو جنازہ بھی اسی نے پڑھانا ہے, اور کوئی دعا ہو جائے تو وہ بھی اسی نے کرانی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا تو کبھی بھی نہیں. بس وہ شادی پہ آپ نے اس کو دیا. اور میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا کیا فتنہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب وہ قرآن پاک ہے اس کو بجائے اس کے ہم پڑھتے اور اس کی ٹرو انٹرپریٹیشن کرتے, ہم بندے کے مرنے کے بعد قرآن پاک اس کے نام پہ پڑھنا شروع ہو جاتا. اس وقت وہ کتاب اس کو بینیفٹ دینے سے قاصر ہے, وہ اس کی لائف ختم ہو گئی, اس کے نامہ اعمال بند ہو گئے. اب اس کو جو اس کے اعمال تھے اس کی بیسس پہ یا باقی میں قرآن پہ عمل کرتا تھا اس کی بیسس پہ اس کو اجر و ثواب ہے, ورنہ نہیں ہے. صحیح بات. لیکن یہ چیز اگر آپ بولیں یہ کنٹروورسیل ہوگی, یہ ایک عجیب بات ہے, یہ ایک تشویشناک بات ہے. لوگ کہتے ہیں یار آپ ثواب لینے والے ہیں لیکن آپ ثواب گننے والے ہیں. لیکن بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں تفصیلات لکھی ہیں, وارننگز اس میں بہت ہیں, جتنی اللہ نے اس میں سعادتیں اور خوشخبریاں دیں. خیر یہ ٹاپک جو ہے امامت کا, لیکن بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ لیڈرشپ اگر ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹرسٹکس پہ ہوگی. بے شک کہ وہ مشاورت پسند کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے, رحم دل تھے, امانتیں ہڑپ نہیں کرتے تھے, اینڈ آل آف دس اسٹف. ان کے اندر یہ ساری کریکٹرسٹکس تھی اور موت تک ان میں اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھی. اس وجہ سے آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں. اگر انہوں نے بھی کوئی کام خراب کیا ہوتا تو وہ پھر ہمارے سیاستدانوں والی مثال ہوتی کہ ٹی وی پہ مذاق ہو رہا ہے, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو وہ ایک تو یہ کانسیپٹ ہے. اچھا اس کے بعد میں جو پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ بہت کامن ہوگی یہ چیز, بہت آپ نے بھی اس پہ سنا ہوگا, پلیز اس میں بتائیے گا کہ سوسائڈ کی جو پروکلیوٹی ہے, ایک بندہ قبر کے قریب سے گزرے گا, پرسن ول پاس فرام اے گریو یارڈ اینڈ ہی وڈ وش دیٹ ہی واز امنگ دا ڈیڈ. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آج کل تو اتنا کامن ہے, اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں. اس کا ایک لنک یہ بھی ہے پاورٹی, کہ آج کل غربت بہت زیادہ بڑھی ہے, اسپیشلی ان پاکستان. لوگوں سے منتھلی اپنی وہ سیلری پہ گزارا ہو نہیں رہا. لیکن آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ابھی عالمگیر خان صاحب تھے, یہ جہانگیر ترین صاحب کے عالمگیر ترین صاحب سوری جہانگیر ترین کے بھائی, یہ تو ویلدی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. ان کا بھی سوسائڈ والا ہی کیس تھا. تو اس میں دوسری وجہ آ رہی ہے ڈپریشن وغیرہ, بیکاز لوگوں نے اپنا جو پرپس آف لائف تھا اس کو بھلا دیا اور صرف مال و دولت یا اور فتنوں میں پڑ گئے. اور آپ کو پتہ ہے ان سب چیزوں میں سکون نہیں ہے, سکون صرف اللہ کی عبادت میں ہے. اور جب وہ لوگ اس چیز سے متنفر ہو جاتے ہیں اور پھر آئی گیس وہ ڈپریشن اور پھر اس لیڈنگ ٹو سوسائڈ. اللہ کی عبادت میں اس پہ تھوڑی سی ایلیبوریٹ کروں گا کہ اللہ کی عبادت میں یہ بھی حق ہے کہ حقوق العباد بھی اس میں شامل ہے, کسی کا حق نہ مارنا, کیونکہ مینٹل پیس اور دل کا سکون یہ دونوں کا تعلق ہمارے دین سے. اور دین بیسکلی دین کا لٹرل میننگ جو عربی میں ہے نا, ہماری قوم کو نہیں پتہ یہ بات, اکثریت کو نہیں پتہ. دین مینز لا, کس قانون کس قاعدے پہ آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر آپ اللہ کی رحمت سے اتنے نا امید ہو گئے کہ آپ اپنی جان لے رہے ہیں, اس کے پہلے بہت سے سٹیجز آئے ہیں. یہ ایک دن میں نہیں ہوا. اور آپ ایک بات نوٹ کریں, آپ نے کہا کہ سوشل اکنامک فیکٹرز ہیں. پوری دنیا میں بہت سی غریب قومیں ہیں جو سوسائڈ نہیں کرتی. تو اس میں سوشل اکنامک فیکٹرز آبویسلی پلے ہو, غربت بہت بڑی فیکٹر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں نا کمپیریزن کلچر بہت اسٹارٹ ہو گیا. لائک پیپل دے ایون اف دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ, وہ اپنے آپ کو ٹاپ بندے سے کمپیئر کریں گے جس نے ساری سپر کارز رکھی ہیں. وہ اپنے سے نیچے یا اپنے سے ایک لیول اوپر والے کو نہیں, اپنے سے ٹاپ والے کے ساتھ کمپیریزن کر کے, تو پھر تو ڈپریشن ہوگی نا. بیکاز اصل میں ہمارا جو برین کیمیکل ہے نا سیروٹونن, وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا امیج ہے. جتنا ہم اپنے آپ کو اوپر پرسیو کرتے ہیں اتنے ہمارے باڈی کے اندر اسٹیبلائزنگ کیمیکلز. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کا تعلق پیٹ سے بھی ہے, کیونکہ میٹ سیروٹونن پروڈیوس کرتا ہے, چیز یہ جو
اچھی چیزیں ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں, جو آج کل پاکستان میں افسوس کی بات ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ایک عام بندہ گوشت کھانا افورڈ ہی نہیں کر سکتا, تو یہ چیزیں بھی اس میں پارٹ پلے کرتی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا یہ بلیف ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ضرور گیپ دیتا ہے کہ آپ سوسائڈ نہ کریں. سوسائڈ از کمپلیٹلی حرام اینڈ سوسائڈ لیڈس یو ڈائریکٹلی ٹو ہیلپ. صحیح بات. آپ دیکھ لیں کہ جاپان جو ہے وہ اس میں سوسائڈ ریٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے, حالانکہ جاپان از ون آف دا موسٹ پراسپرس انڈسٹریلائز کنٹریز ایگزیکٹلی فائنینشلی, بالکل. لیکن اس کے چند وجوہات ہیں. ان میں سب سے پہلے کہ جاپان میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ریلیجن, کوئی بھی ریلیجن فالو نہیں کرتے, بیسیکلی ایتھیسٹ ہیں. اور آپ اس چیز سے دیکھ سکتے ہیں کہ فائنینشلی یا پیسہ جو ہے وہ لنک نہیں ہے ٹورڈز اے ہیپی لائف. اٹس لنک, بٹ لیکن دیکھیں دونوں ایکسٹریمز ایگزسٹ کرتی ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ سرپرائزنگ بات ہے کہ صرف غریب لوگ نہیں سوسائڈ کر رہے, امیر بھی کر رہے ہیں اور کثرت سے کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ شوز یو کہ ہم اس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ سائیکولوجیکل ڈسٹریس کو ڈسپرس کرنے کے مینز ہی نہیں ہیں. یعنی ایک مومن کے لیے تو دیکھیں وہ مسجد جا رہا ہے, اس کے ساتھ میں اکثر یہ جو عبادات کو اس لیے کنٹیکچولائز کرتا ہوں, عبادات میں آپ کا ایک سوشل سرکل ہے, آپ کا ایک ویب, ایک نیٹ ورک ہے. آپ اس سے کٹ آف ہوں گے بھی, وہ آپ کے گھر آ جائیں گے, یا کیا ہوا تو آیا نہیں, تو بندہ ان سے چاہ کے بھی نہیں بچ سکتا, which is actually a good thing, you know, because sometimes we just don't want to interact, sometimes we just don't feel like going out. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یار سوسائٹی از ناٹ سم تھنگ یو جسٹ ڈسپینس ود, یو ایکچولی انٹریکٹ ود پیپل. اور یہی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے. اگر اکیلا بندہ رہ سکتا ہوتا تو پھر تو شادی ہوتی نہیں انسان. تو انسان شادی کرتا ہے اس لیے کہ اس کو تنہائی سے بچ جائے ٹو اے لارج ڈگری. تو خیر تنہائی اور آئی تھنک سالٹری ہونا نا, اکیلے ہونا, یہ ایک بہت بڑی اذیت ہے. جب آپ تو یو نو آپ نے بھی کافی ٹائم اکیلے گزارا ہے, یہاں پہ بھائی نہیں ہوتا نا, بہنیں آپ پاس میں اکثر ان کا زیادہ کلوز کنیکشن ہوتا ہے, میرے یہاں بھی اسی طرح, آپ کے یہاں بھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے بندہ اکیلے کافی ٹائم گزارتا ہے, تو وہ اس میں تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے شیطان بھی حاوی ہوتا ہے بندے پہ. صحیح ہے. ایک اس کی تھاٹس جو ہوتی ہیں زیادہ اوور ویلمنگ اور پاورفل ہوتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. میں اس پہ جو دوسرا پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, کلنگ اینڈ مرڈر, قتل, خون بہانا, یہ چیزیں عام ہو جائیں. چاہے پراپرٹی ڈسپیوٹ ہو, چاہے کسی قسم کی گرل فرینڈ کے پیچھے لڑائی ہو, آج یہ چیز کامن ہو گئی ہے. بالکل صحیح بات ہے. چاہے وہ لڑکیوں نے لڑائی انیشیٹ کی ہو یا کوئی بھی ہو, لیکن آپ اخبار اٹھا کے پڑھیں, ڈیلی آپ کو مرڈرز ملیں گے اس میں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اب تو چھوٹے چھوٹے ریزنس پہ اب مرڈر ہو جاتے ہیں. ایون کہ میں اس دن نیوز میں دیکھ رہا کہ 5,000 روپے پہ, 4,000 روپے پہ, ان چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس پہ لوگ مرڈر کر دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, کسی رابریز ہوتی ہیں, کسی نے فون نہیں دیا یا تھوڑا سا ریزسٹ کیا, سیدھا وہ گولی مار دیں گے. تو مرڈر آج کل پوری دنیا میں, ان پاکستان ایز ویل اور پوری دنیا میں اب تو بہت کم. یہ بیسیکلی حدیث ہے نا کہ نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں, نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. اور اس پہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے وچ از ویری انڈیکیٹو کہ نیت کتنی بڑی چیز ہے. اس میں آتا ہے کہ دو مسلمان آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوگا اور وہ دوسرے کو مارنا چاہیں گے, ایک بندہ مر جائے گا, مارا جائے گا, اور ایک بندہ مارے گا, دونوں جہنم میں جائیں گے. وجہ یہ کہ ایک کی مارنے کی نیت تھی اور دوسرا کامیاب ہو گیا. جو کامیاب ہو گیا اس کا عمل تھا, جو دوسرا تھا وہ اپنی نیت پہ مرا کہ میں اس کو قتل کروں. تو الٹیمیٹلی وٹ اٹ شوز اس کے اگر آپ کی تھنکنگ اس فریم سے باہر نہیں نکلی, اس کا مطلب ہے آپ اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں. اور بہت دنیا ہے, جیسے آپ نے بتایا نا کہ 4-5 ہزار کے پیچھے کوئی بندہ مرڈر تو شاید نہ کرے, لیکن اس کے پیچھے اس کے دل میں کتنی نفرتیں ہوں گی کہ وہ آ کے پھر اس 4 یا 5 ہزار کے پیچھے اس کو مرڈر کر دیتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ پراپر سولوشن سیکھ کرے لیگلی, یا کسی کو کہہ دے یار میرا پیسے اس سے نکلوا دو. وہ تو ایک ویسے ہماری کمزوری یہ بھی ہے کہ ہمارا لیگل سسٹم جو ہے کئی چھوٹے چھوٹے کرائمس کے لیے کاؤنٹ ہی نہیں کرتا, لوگ وکیل ہی نہیں کر سکتے, اور پھر ریشنل سا پروسیس ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر, لیکن دل میں ہیٹریڈ تو رہتا ہے. آئی تھنک جسٹس سسٹم ایک بڑی اسینشیل چیز ہے. خیر تو میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, جو کہ آپ نے ٹرسٹ کی بات کی, اس میں ایک فیکٹ بھی ڈالنا چاہوں گا کہ جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے, آئی تھنک اٹس بین 8 months, اس ٹائم ڈیوریشن میں 1.2 ملین پڑھے لکھے نوجوان لوگ پاکستان سے جا چکے ہیں. اس کی آئی تھنک میجر ریزن یہی ہے کہ ان کا ٹرسٹ اٹھ گیا گورنمنٹ پہ. وہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یہ والی گورنمنٹ یا یہ جو حکمران جو کچھ بیٹھے ہیں وہ ہمیں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور وہ پھر آلٹرنیٹ میں پھر گلف اسٹیٹس جاتے ہیں یا ویسٹرن کنٹریز جاتے ہیں. تو یہ اسٹیٹ پروف کرتا ہے کہ ہماری اپنی عوام کا
اپنے ہی لیڈر سے ٹرسٹ اٹھ چکا ہے. اور یہی حدیث بھی بیسکلی کہہ رہی ہے کہ when authority is given to people who don't deserve it, then wait for the hour. یعنی کہ کوئی حدیث یہ نہیں کہتی کہ قیامت کا انتظار کرو, یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ قیامت کا انتظار کرو تب جب ایسے لوگوں کو اتھارٹی عہدے دیے جائیں, اختیارات دیے جائیں جو ان کے اہل نہیں ہیں, اور پھر ان کے نیچے کے سارے جو لوگ جو ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں ان کی زندگیاں اس سے نیگیٹیولی افیکٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل گورنمنٹ نے ابھی بھی ویج سیٹ کی ہے اراؤنڈ 31 پوائنٹ سم تھنگ انفلیشن پہ انہوں نے سیٹ کی ہے, منیمم ویج اراؤنڈ 37,000 پر پرسن. لیکن ہمارا ایک عام بزنس ہے, اس کی کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے, الیکٹریسٹی کاسٹ ہوگی, گیس کاسٹ ہوگی, تو گورنمنٹ سبسڈائز نہیں کر رہی ہے ایکچوئل بزنسز کو جو سارا ٹیکس بجٹ اور ریونیو جنریٹ کر رہی ہے, بلکہ گورنمنٹ صرف ان پر اور زیادہ برڈنس پلیس کر رہی ہے کہ وہ اپنی اسٹاف کی سیلریز کو بڑھائیں. تو جی ڈی پی کے جو بیسک پیرامیٹرز ہیں ان کو ایڈجسٹ اگر گورنمنٹ کرے, یعنی کہ پاور کاسٹ اور کم از کم ہمیں بجلی ملے تو صحیح, بجلی زیادہ کی بھی ہو اس سے بھی, یا پھر آپ کی روڈز کا ٹھیک ہونا. اور ابھی جیسا فار ایگزامپل یہ مین ہم دیکھ رہے تھے جی ٹی روڈ کے اوپر, یہ ایک بڑا مین جو ہے وہ پل کولیپس ہو گیا, برج جو بڑے سالوں سے بن رہا ہے اس کی وجہ سے چوک پوائنٹس بن گئے. پھر ایکسپریس وے کے اندر ابھی کافی ہوتا, تو اکنامک ایکٹیویٹی. پھر اسلام آباد کی جو آپ دیکھتے ہیں کہ روڈز ہیں اور جس طرح سے ان پر جیمز ہونا شروع ہو گئے ہیں, بیکاز اسلام آباد کے اوریجنل پلان میں روڈز ڈفرینٹ تھی. اس طرح کے کئی فیکٹرز ہمیں نظر آتا ہے کہ جو انڈیویجول انٹرسٹ ہیں ہمارے حکومت کے, وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں ہمارے جو لوگوں کے انٹرسٹ کے ساتھ ہیں. اینڈ دس ریمائنڈز می آف صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بھی بات کی تھی کہ دو کام ہو سکتے ہیں, یا حکمرانوں کی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں, یا پھر جو لوگ ہیں, جو عوام ہیں, ان کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. تو حکمرانوں کو اپنی خواہشات مارنی پڑیں گی اگر وہ چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں. انشاءاللہ we'll come back with the third episode on the Day of Judgment, اور ابھی کافی minor signs اور major signs رہتے ہیں. Hopefully you guys enjoyed the discussion. Please like, share and subscribe. Inshallah ta'ala we'll join you again.